نے اپنے اوپر لازم کر رکھے ہیں، اور فرمایا کہ 4 گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ ان 4 گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہ جنت میں داخل فرمائیں گے نہ جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھائیں گے، ولا یذیقہم نعیمہا، نہ اس کو جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ مزہ چکھائیں گے۔ نمبر 1 انسان وہ ہے جو کہ عادی شرابی ہو، شراب پینے والا، اس کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، عادی شرابی کی شراب پیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ انسان دوزخ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا، ہاں مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو کر لی۔ نمبر 2 سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، سود کا لین دین کرنے والا آدمی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی جنت اللہ تعالیٰ حرام فرما دیتے ہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے۔ ایک چیز ان میں سے یہ بھی ہے کہ قذف المحصنات الغافلات، بھولی بھالی معصوم عورتوں کے اوپر گناہ کی تہمتیں لگانا، زنا کی تہمتیں لگانا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جہاں کہیں جذبات میں آئے، جہاں کہیں غصہ آیا، جہاں کہیں کوئی جھگڑا ہوا، اور انہوں نے اپنی بیویوں کے اوپر یا کسی بھی عورت کے اوپر، چاہے بیوی ہو یا نہ ہو، کسی کے اوپر بھی یہ تہمت ایک لگا کے فارغ ہو گئے۔ تو بھائی یہ بڑا نازک معاملہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، چونکہ ہمارے ہاں اسلامی سزائیں تو نافذ ہیں نہیں، ایک کالا قانون ہے جو ہمارے ملک میں نافذ ہے، اسی کی سزا آج پوری قوم بھگت رہی ہے، کہ اسی کی سزا کا یہ عالم ہے کہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے، ایسا عام ہو رہا ہے کہ ہر چیز اس کو دعوت دینے والی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس بڑے گناہ کی سزا بھی اتنی بڑی رکھی ہے، اتنی سخت رکھی ہے، کسی گناہ کی سزا نہیں رکھی کہ پتھر مار دو اگر وہ شادی شدہ، مار کے ہلاک کر دو، اور اس کے لیے دروازے کب سے بند کیے شریعت نے کہ دیکھو پردہ کرواؤ، نظروں کو نیچا رکھو، مردوں اور عورتوں کو مخلوط اجتماعات میں مت چھوڑو، اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں جلدی کرواؤ تاکہ وہ کسی گناہ کے اندر ان کے ابتلا نہ ہو۔ لیکن یہ تو ہمارے ملک کا کیا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں چونکہ اسلامی سزائیں نافذ نہیں، نتیجہ یہ ہے کہ مجرم کو اپنے جرم کی سزا ملتی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چونکہ اپنے جرم کی سزا نہیں ملتی تو وہ مزید ان گناہوں میں جری ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شریعت نے ان گناہوں کے دروازے چونکہ بند کیے، اس لیے سخت سزائیں نافذ فرمائی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اسلامی حدود ہیں، یہ ان کو حدود کہتے ہیں، یہ حدود اللہ ہیں، جو کوئی اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان حدود کے جاری کرنے پر اللہ کی طرف سے ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو 40 دن تک رات کو بارش ہونے سے بھی جو خوشگواری میں پیدا ہوتی ہے وہ اتنی خوشگواری بارش سے بھی نہیں پیدا ہوتی 40 دن تک جتنی حد کو نافذ کرنے سے خوشگواری آتی ہے، اتنا اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ حدود اللہ ہے، اور ان کا تذکرہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا، کلام پاک میں فرمایا۔ تو یہ جو ہے اس حدود کا معاملہ، حد و حدود و قصاص کا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ مجرم کو سزا دو، کیونکہ ان تمام جرائم کا تعلق زنا ہو، شرابیں ہوں، جیسے میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ 3 قسم کی حدود ہیں، قصاص ہیں، تعزیرات ہیں۔ حدود کے اندر چوری ہے، زنا ہے، جھوٹی تہمت ہے، شراب پینا ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں اتنے بڑے کبیرہ گناہ ہے۔ قصاص کے اندر قتل ہے، شریعت کی نگاہ میں بدترین گناہوں میں سے گناہ، اور ایسے گناہ ہیں جس سے معاشرتی جرائم وجود میں آتے ہیں، معاشرتی خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تم نافذ کرو، ان کو دیر مت کرو، ان کو تم جلدی جلدی یہ کرو۔ اور جب یہ حد لگتی ہے تو دنیا میں تو انسان کو سزا مل گئی، لیکن وہ انسان آخرت کی سزا سے بچ گیا اس گناہ کی حد لگنے کی وجہ سے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو سنسار کیا جانے لگا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے خود آ کر اقرار کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہوا،
تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب سنسار کیا جانے لگا تو کسی نے پتھر مارتے وقت ان کو کوئی نازیبہ جملہ کہہ دیا. نازیبہ جملے ایسے جو کہنے نہیں چاہیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ فلانے صحابی نے ان کو پتھر مارتے وقت گالی دی تھی, برا بھلا کہا تھا, تو آپ نے فرمایا ان صحابی کا نام لے کر کہ اس کو برا بھلا مت کو, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے سزا تو رکھی ہے, یہ سزا بھی اس کے حق میں بہتر ہے. زانی ہو, شرابی ہو, جو بھی ہو, اس کے حق میں یہ سزا اس لیے بہتر ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچ گیا, آخرت کی پکڑ سے بچ گیا. اور آخرت کی پکڑ کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے دنیا کی پکڑ کے مقابلے میں. اس لیے یہ حکم شریعت کا ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ جو کوئی انسان ہمارے حدود کو نافذ نہیں کرتا, اس کے اندر اس سے تجاوز کرتا ہے, وہ لوگ ظالم ہیں جو حدود اللہ کو مانتے نہیں. آج کتنے لوگ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کی حدود ظلم پر مشتمل ہے. میں کہتا ہوں قطعاً کوئی ظلم نہیں, قرآن پاک میں کوئی ظلم نہیں ہوتا. جو حکم دیا گیا سب شریعت کا حکم ہے, سب قابل عمل ہے. جن ممالک میں یہ حدود اللہ نافذ ہیں آپ دیکھ لیے وہاں جرائم کی شرح بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. سعودی عرب کو آپ دیکھیں, وہاں حدود اللہ نافذ ہیں, وہاں قصاص بھی ہوتا ہے. قصاص بھی, قتل کا بدلہ قتل, گردنیں اڑا دی جاتی ہیں, ہاتھ بھی کٹتے ہیں, چوری میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, اور یہ سزائیں بھی نافذ ہوتی ہیں. جو سنساری کی ہے وہ بھی لگتی ہیں, کوڑے بھی لگتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جرائم کتنے کم ہیں اس ملک کے اندر. اور اس کے مقابلے میں آپ ہمارے ان ممالک میں دیکھیں, پاکستان ہے یا دوسرے ممالک ہیں, وہاں چونکہ نہ یہ حدود اللہ نافذ ہے نہ دوسرے جرائم پر مجرموں کو سزا ملتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جرائم کی شرح جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر ایک آسمان پر پہنچ رہی ہے, اب وہ کسی کے کنٹرول سے باہر ہو چکی. اس لیے یہ حدود اللہ ہیں. تو یہ دوسرا حکم آ گیا. اس دوسرے حکم کا معاملہ یہ ہے کہ پاک دامن عورتوں کے اوپر اگر کوئی جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو قرآن کریم نے اس کی 3 سزائیں بیان فرمائی. 80 کوڑے. نمبر 2, اس کی آئندہ کے لیے گواہی کا قبول نہ ہونا, اس کا فاسق و فاجر ہونا اگر وہ توبہ نہ کرے. توبہ کر لے تو فسق و فجور اس کا اللہ کی نظر میں معاف ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں کہ شریعت نے 4 گواہوں کی شرط رکھی ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ سنساری کے لیے اگر کسی کو سنسار کرنا ہے. تو یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر 2 آدمی ہیں یا 3 آدمی ہیں, انہوں نے کسی کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا, چوتھا آدمی میسر نہیں, اب وہ چوتھے کا انتظام کریں گے تو وہ گواہ نہیں بنا سکتے. یا ایک عورت ہے, اس کے ساتھ اگر کوئی یہ زیادتی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے لیے کہاں سے گواہ لے کر آئے گی اگر 4 موجود نہیں ہیں. تو میں نے اس کا جواب پچھلے اتوار کو بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے اگر عدالت میں وہ 2 آدمی جا کر کہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے یہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھا لیکن ہمارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں, تو عدالت یا قاضی اگر ان کی گواہی پر اعتماد کرتا ہے تو یہ سزا تو نہیں ہوگی سنساری کی, بلکہ ایک تیسری سزا جو پچھلے اتوار کو عرض کی تھی جس کو تعزیر بولتے ہیں. تعزیر کا مطلب ہوتا ہے کہ قاضی یا حاکم یا جج اپنی ثوابدید سے کوئی بھی سزا دے سکتا ہے, کوئی بھی اس کی مرضی ہے کہ صاحب اس کو یہ سزا دی جائے, وہ سزائے موت تک بھی دے سکتا ہے. اس کو یہ ثابت ہو جائے عدالت کو کہ واقعتاً یہ گناہ ہوا تھا اگرچہ 4 گواہ نہیں تھے. ہاں البتہ سنسار نہیں کرے گا لیکن اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے, اس کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں. اس کو پتا چلا کہ صاحب یہ لوگ عادی مجرم ہیں, یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں, یہ گینگ ہے انسانوں کا جو یہ حرکتیں کرتا پھرتا ہے. اس کو اگر عدالت چاہے تو عدالت جا کر اس کو سنسار کی سزا تو نہیں دے گی لیکن سزائے موت بھی دے سکتی ہے. قاضی اپنی ثوابدید سے کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ جرم کا دروازہ بند کرنا. اس کے بعد یہ تیسرا حکم تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. چوتھا حکم یہ آ رہا ہے, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یہ عموماً لوگ اس مسئلے کو جانتے بھی نہیں ہیں.
یہ ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں لعان بولتے ہیں، لام عین الف نون، لعان۔ یہ اس صورت میں حکم آ رہا ہے کہ کسی انسان نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ بھئی وہ یہ کسی کے ساتھ یہ اس بدکاری کے فعل میں مبتلا ہے، اب گواہ کوئی نہیں ہے اس کے پاس، گواہ کوئی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ گواہ لے کر آئے تو اتنا وقت نہیں ہے کہ گواہ لے کر آئے، اور اگر اپنی بات کو وہ دبا کر بیٹھ جائے تو ساری زندگی اس کے اندر سے جلن پڑن ختم نہیں ہوتی کہ اس نے اپنی بیوی کو ہی گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کرے کیا وہ آدمی؟ گواہ ہے نہیں، اکیلے آدمی نے دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے 3 معاملات پیش آئے جو آپ کے سامنے یہ کیس آیا تھا، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات سنی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیات صحیح ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ آیات حق ہیں، لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اگر میں بے حیا بیوی کو اس حال میں دیکھوں کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہے تو میں وہاں سے ہٹوں یا اپنی بات کو دباؤں یا گواہ لے کر آؤں، کوئی چیز میرے لیے ممکن نہیں، تو میں کیا کروں؟ یہ ایک معاملہ آیا، خود انہوں نے یہ معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا۔ دوسرا واقعہ ہلال ابن امیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ اپنی زمین سے واپس ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہے کسی اور مرد کے ساتھ۔ تو یہ واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں تو اپنے گھر میں آیا تھا، میں کہاں سے گواہ لے کر آتا، لیکن میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ 2 واقعے ہوئے، ایک اور تیسرا واقعہ آتا ہے روایات کے اندر، اس میں بھی ایسے ہی ہوا، کئی واقعے جمع ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، اور کہ بھئی گواہ ہیں نہیں، لیکن آنکھوں سے شوہر نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو، اس کی بات کو اگر ختم کر دیا جائے تو شوہر نے چونکہ آنکھوں سے دیکھا تو وہ اپنے خوشگوار تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تو کرے کیا؟ ان جیسی مشکلات کے لیے یہ حکم دیا گیا جو ان آیات سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ حکم یہ ہے کہ فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ ترجمہ میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے میں اس بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ بات کا حاصل یہ کہ جب کوئی انسان اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ، اور اس کے پاس گواہ کوئی ہے نہیں، تو وہ عدالت میں جا کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اس گناہ میں دیکھا ہے۔ اب عدالت یہ کہتی ہے کوئی گواہ ہے، وہ کہتا ہے گواہ کوئی نہیں ہے، تو عدالت یہ اس کو 4 مرتبہ قسمیں دیتی ہے، 4 مرتبہ ہر قسم ہر گواہ کے قائم مقام ہوگی، اور قسم اس کو یوں دی جائے گی جس کے الفاظ میں آگے جا کر عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، اس کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ یوں الفاظ کہتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں اور میں نے اپنی بیوی کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ قسم کھا کر یہی بات کہتا ہے، پھر تیسری مرتبہ قسم کھا کر یہی بات کہتا ہے، پھر چوتھی مرتبہ قسم کھا کر یہ بات کہتا ہے، پھر 5ویں مرتبہ وہ یوں کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر مرد اپنی گواہی سے فارغ ہوا، قسموں سے فارغ ہوا، اس کے بعد پھر عورت کو کہا جاتا ہے کہ اب تم قسم کھاؤ کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میرے اوپر میرے شوہر نے جو الزام لگایا وہ الزام غلط ہے اور میرے سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا۔ پھر قسم کہہ کر یہ بات کہے گی، پھر قسم کہہ کر کہے گی، 5ویں مرتبہ وہ عورت کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر میں اپنی گواہی میں اور اپنی قسم میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان فرمایا۔ آپ کے سامنے حضرت ہلال ابن امیہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طریقے سے 4 مرتبہ قسمیں دی ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں اور میری بیوی کے اوپر یہ الزام ہے۔ جب انہوں نے 4 قسمیں کھا لی، اب 5ویں مرتبہ یہ لفظ آیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوں تو اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل ہو، اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ہلال ابن امیہ کو جب یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو، کہ دیکھو ہلال خدا سے ڈرو، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کی دی ہوئی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ 5ویں شہادت آخری شہادت ہے، اسی پر فیصلہ ہونا ہے۔ مگر حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شہادت پر آخرت کا عذاب نہیں دیں گے۔ اتنے پکے تھے وہ اپنی اس گواہی کے اوپر، کیونکہ بالکل سچی شہادت ہے۔ پھر انہوں نے 5ویں مرتبہ شہادت کے الفاظ ادا کر دیے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کہ اب تم قسمیں کھاؤ کہ تمہارے اوپر یہ الزام غلط ہے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میں یہ قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے اور میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ قسمیں کھانے کے بعد پھر جب 5ویں مرتبہ شہادت کے الفاظ ادا کر دیے تو آپ نے اس دفعہ بھی جب 5ویں مرتبہ شہادت کا لفظ آیا تو پھر آپ نے ان کی بیوی سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کہ دیکھو ٹھہر جاؤ۔ پھر اس عورت سے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، قسم کا معاملہ ہے اور تم قسم بھی اللہ کے نبی کے سامنے کھا رہی، جھوٹی قسم، وہ بھی ان معاملات میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 5ویں شہادت آخری بات ہے اور خدا کا عذاب، لوگوں کے عذاب یعنی زنا کی حد شرعی سے بڑھ کر ہے۔ یہ سن کر وہ قسم کھانے سے جھجکنے لگی، وہ خاتون جھجکنے لگی، کچھ دیر اسی کیفیت میں رہی، پھر آخر میں کہا کہ واللہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور 5ویں شہادت بھی ان الفاظ کے ساتھ ادا کر دی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ حکم، یہ طریقہ ہوتا ہے شریعت میں۔ اس کے بعد عدالت، اس کے بعد ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، ان کا میاں بیوی کا تعلق آپس میں ختم ہو جاتا ہے یہ گواہیوں کے بعد، اور بیوی اپنے شوہر پر، شوہر اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ان کا نہ آپس میں کوئی تعلق باقی رہے گا اور نہ ان کا نکاح باقی رہے گا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا کوئی معمولی کھیل تماشا نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، کہ جب منہ اٹھا کر بیوی پر الزام لگا دیا، جب منہ اٹھا بیوی کو جناب فاسقہ فاجرہ کہہ دیا۔ یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے شریعت کا، بڑا ایک دور رس اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں کسی پر۔ تو چنانچہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ یہ ہے طریقہ لعان کا، یہ تمام قرآن پاک میں ہے، حدیث شریف میں ہے، تمام فقہ کی کتابوں میں یہ طریقہ لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں ان آیات کا، جس میں یہ آیات لعان نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمتیں لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، ان کے پاس گواہ موجود نہیں، الا انفسہم، مگر خود ہیں، خود ہی گواہ ہیں اور کوئی گواہ ان کے پاس نہیں، خود انہوں نے دیکھا ہے۔ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان کی گواہی 4 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ گواہی لینا ہے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا، یعنی اللہ کا نام لے کر وہ قسم کھائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور میں نے یہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ والخامسۃ، 5ویں مرتبہ وہ یوں کہے گا شوہر، ان لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور عورت کے اوپر سے بھی یہ سزا ٹل سکتی ہے اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ بیوی یوں کہے کہ ان غضب اللہ علیہا، عورت یوں کہے گی کہ اللہ کا غضب میرے اوپر ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا۔ اس کے بعد میں نے جیسا عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان پھر اس کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ پھر اب یہ دونوں میاں بیوی کبھی آپس میں بحیثیت میاں بیوی کے اب نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس نے الزام لگایا اس کے اوپر، بیوی نے انکار کیا، دونوں نے قسمیں کھا لی، دونوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، بس اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ان 2 بندوں کا معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی ایک سچا ہے، کوئی نہ کوئی ایک جھوٹا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پکڑ کر لی تو دنیا میں ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں تو آخرت کا معاملہ تو آخرت کا معاملہ ہے، وہ تو اللہ جانے، اللہ کے بندے جانے، جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن دنیا کا حساب کتاب اس طرح ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایک سچا ہے، کوئی ایک جھوٹا ہے، ہاں کوئی ایک اگر اپنے قسم سے پیچھے ہٹ گیا، ہاں نہیں میں یہ قسم کھاتا تو پھر اس کے اوپر سزا زنا کی حد جاری ہوگی، یہ سلسلہ ہوگا۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق ہیں، انسان کو سوچ سمجھ کر زبان استعمال کرنی چاہیے، کسی کے اوپر کوئی ایسی تہمت لگانا، کسی کو فاسقہ کہنا، کسی کو فاجرہ کہنا، کسی کو بدکار کہنا، کسی کو گناہگار کہنا، شریعت کی نگاہ میں بہت عظیم الشان معاملہ ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ بحث کے آج ہمارے ہاں کتنے جھگڑے اس بات پر ہیں کہ بیوی آ کر کہتی ہے، روتی ہیں عورتیں آ کر کہ میرا شوہر میرے اوپر شک کرتا ہے، وہ میرے اوپر آ کر یوں کہتا ہے کہ تم یہ کرتی ہو، تم وہ کرتی ہو، تم اس طرح ہے تمہارے معاملات۔ اب وہ اللہ ہی کو خبر ہے اصل حقائق کیا ہیں، لیکن یہ معاملات شریعت کی نگاہ میں بہت اونچے معاملات ہیں۔ قرآن کریم میں آج ہمارے ہاں تو گواہی دینا، جھوٹ بولنا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں سمجھی جاتی۔ ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے جرائم یہی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ جھوٹ، دھوکہ اور کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ ہمارے معاشرے کے جرائم ہیں۔ جھوٹی گواہیاں دینا عدالت میں، نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم لوگ بتوں کی عبادتوں سے بچو۔ قرآن کریم نے لفظ عبادت کے لیے رجس کا استعمال کیا، رجس کے معنی ہیں ناپاکی کے، کہ تم بتوں کی ناپاکی سے بچو، یعنی ان کی عبادتیں مت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم جھوٹی گواہیوں سے بچو۔ جھوٹی گواہیاں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ جس معاشرے میں جھوٹ کا رواج پڑ جائے، جس معاشرے میں جھوٹی گواہیوں کا رواج پڑ جائے، تو وہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ کا غضب اس معاشرے پر نازل ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے جس ماحول میں ہیں اپنے ملک کے اندر، ہمارے ہاں یہ سارے جرائم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے جو آج ہم اور آپ قرآن کریم کی آیات میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، یہ الزامات بھی لگ رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی دی جا رہی ہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے ابتری کا کیا عالم ہے۔ وجوہات اللہ ہی بہتر جانتے کہ اس کی وجوہات کیا ہوں گی، لیکن ان گناہوں کو بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اسی لیے میں نے بار بار اپنے درس میں یہ بات عرض کی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایک معاملہ تو ہے فرائض و واجبات کا، وہ بھی بڑا اہم ہے، بڑا لازمی حصہ ہے، اور اتنی ہی اہمیت کا معاملہ گناہوں سے بچنے کا ہے۔ گناہ بھی کبیرہ گناہ، اور ان کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی چیز کا عمل دخل وہ زبان ہے۔ زبان جس کے بارے میں آتا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جسم اس کا چھوٹا سا، جرم اس کے بڑے بڑے۔ یہ زبان یہ ہے، جھوٹی گواہی زبان سے، تحریر سے، کسی پر تہمتیں لگانا زبان سے، کسی کی غیبت کرنا زبان سے، جھوٹ زبان سے، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، یہ کس سے سرزد ہو رہے ہیں؟ یہ زبان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ یہ گناہ جو زبان سے سرزد ہو رہے ہیں، ان کے اوپر اپنا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جو آج ہمارے ہاں یہ کنٹرول نہیں ہے۔ حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا، کسی پر الزام تراشیاں کرنا، کسی پر ایک آج ہمارے ہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی کے اوپر بدگمانیاں کرنا۔ بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم ایسی کو فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی ہے۔ بعض لوگ بہت بدگمان ہوتے ہیں، ذرا سی بات کو دیکھ کر پوری کہانی گڑھ لیتے ہیں کہ فلانی جگہ گیا تھا تو یہ ہوا ہوگا، اور اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ یہ ہوا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اچھی چیز نہیں ہے، اس کو بھی روک لگانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو پھر مطلب کہنے کا یہ کہ تم پر چونکہ اللہ کا فضل ہے، تم پر چونکہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور حکمت والے ہیں۔ گناہ ہو گیا
तोहमत लग गई, माफी मांग ली अल्लाह ताला से, माफ अल्लाह ताला ने कर दिया। माफी का दरवाजा कभी बंद नहीं है किसी इंसान के लिए। हाँ, इतनी बात है कि किसी इंसान अगर वो गुनाह ऐसा था कि उस गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से था, बंदों को किसी हक से था, तो फिर पहले बंदे से माफ करवाओ, फिर उस अल्लाह ताला से माफी मांगो। जैसे किसी पर किसी कोई इल्जाम लगा दिया, किसी के बारे में कोई तोहमत लगा दी, तो पहले उस बंदे से माफी मांगो कि भाई मैंने तुम्हारे ऊपर बारे में ये गलत बात की थी, मुझे आप माफ कर दो। उससे माफी के बाद फिर अल्लाह से माफी मांगो कि या अल्लाह मेरे से ये गुनाह हुआ। जैसे हमने भी पीछे पढ़ा कि किसी के पास तोहमतें लगा दी, अब कभी उसको ख्याल आया कि मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हुआ कि मैंने किसी के ऊपर ये तोहमत लगाई है, मैंने किसी के ऊपर ये काम किया है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको चाहिए कि वो पहले बंदे से माफी मांगे, फिर अल्लाह ताला से माफी मांगे। ये अल्लाह का वादा है कि वह अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, के बेशक अल्लाह ताला वो तौबा को कबूल करने वाले हैं और अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने तौबा के इंसान के ऊपर दरवाजे बंद किए। और मैंने जैसा अर्ज किया कि ये जिन गुनाहों का तस्करा आया, जिन सजाओं का तस्करा आया, ये मुआशरती जराइम है। एक गुनाह वो होता है कि जो बंदे का मामला अल्लाह के साथ होता है। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ ली, वो कज़ा हो गई, नमाज छोड़ दी। कोई रोजा है, रोजा छोड़ दिया, फर्ज तो है, गुनाह तो सख्त है, बड़ा जबरदस्त गुनाह है, लेकिन मामला किसका है? अल्लाह का और बंदे का मामला। वो इंसान नमाज की कज़ा करे, वो इंसान रोजे की कज़ा करे, फिर अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह मेरे से गुनाह हो गया। अल्लाह ताला तौबा करने वाले, कबूल करने वाले। लेकिन बाज गुनाह वो होते हैं कि उन गुनाहों का ताल्लुक बंदों के हक के साथ होता है, और बाज औकात वो हक इतना ऐसा होता है कि आप असल आदमी को ढूंढ भी नहीं सकते कि किस बंदे का हक मेरे ऊपर लाजिम हुआ था। माफी तो आप उससे मांगेंगे ना जिसके बारे में पता हो कि हाँ मैंने इस बंदे का हक मारा था। सड़क पे आप जा रहे हैं, किसी आदमी के साथ आपने कोई ज्यादती कर दी, वो भी अनजान था, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। किसी दुकानदार के साथ कोई ज्यादती हो गई, किसी का पैसे दे रहे थे वो पैसे रह गए। बकसरत होता है कि बाज लोग जानबूझकर धोखेबाजियां करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं तो कहां से पकड़कर उसको तलाफी करेंगे। तो बाज हक वो होते हैं कि बंदा मालूम ही नहीं होता, बाज हक वो होते हैं कि मालूम होता है लेकिन मामला हुकूकुल इबाद का होता है। हुक्म यह कि पहले तुम हुकूकुल इबाद की माफी मांगो, बंदों से माफी मांगो, फिर अल्लाह से माफी मांगना। ये है वो मामला। ये सारी गुनाह, सारी सजाएं जो आ रही हैं, जिसका तस्करे आ रहे हैं, इनमें से कई सजाएं वो हैं जिनका ताल्लुक बंदों के हक के साथ है। बंदों के हुकूक का मामला ये बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा संगीन है। अल्लाह ताला हमें इसकी अमल की तौफीक अता फरमाए कि हम बंदों के हुकूक के मामले में बड़े मोहतात रहें, किसी के बारे में कोई इल्जाम तराशी ना हो, किसी का दिल दुखाने वाली बात ना हो, किसी को हम कोई हम तोहमत ना लगा रहे हों, किसी के बारे में बदगुमानियां ना कर रहे हों। अगर हो जाए तो अल्लाह ताला से मरने से पहले इंसान माफी मांगकर अपने आप का मामला बेबाक कर ले। हमारे तमाम बुजुर्गों का मामूल था, खुद अभी भी हमारे जो बुजुर्गान दीन है वो इसका एहतमाम करते हैं। कहीं सफर पर रवाना हुए तो अपने मिलने जुलने वालों से माफी मांग ली। रिश्तेदारों का मामला ऐसा होता है कि चूंकि मिलना जुलना ज्यादा होता है तो ज्यादा ऊंच नीच पैदा हो जाती है, उनसे एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। कहने को ये कोई रस्मी जुमला नहीं है, भाई जो कुछ कहा सुनाओ माफ कर देना, मेरा कोई हक रह गया हो माफ कर देना, ये कोई रस्मी जुमला नहीं है। इसको अपनी हकीकी रूह के साथ कहना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने अभी पढ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया का अजाब बहुत हल्का है, आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है, आखिरत का मामला बहुत सख्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा इकराम से कि बताओ मिस्कीन कौन है? सहाबा इकराम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह जिसके पास रुपया पैसा ना हो। हमने फरमाया कि मिस्कीन ये नहीं है, मिस्कीन वो है जिसके पास नेकी, जो अल्लाह की बारगाह में नेकियों के अंबार लेकर आए और गुनाहों के अंबार लेकर जाए, ये मिस्कीन है। फरमाया कि उसका तरीका यूं होगा कि एक आदमी आएगा अल्लाह की बारगाह में, बड़े अंबार होंगे नेकियों के,
جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں بھائی اس کا کسی کے اوپر کوئی حق ہے. ایک آئے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی، دوسرا آئے گا کہ یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، ایک آئے گا کہ یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی. اب جو آدمی آتا رہے گا اللہ تعالیٰ فرماتے رہیں گے اچھا بھائی دنیا میں یہ دنیا تو ہے نہیں کہ تم پیسے ویسے دے کر بدلہ پورا کرو، یہاں تو نیکیاں ہی انسان کی کرنسی ہے. تم اپنی نیکیاں اس کو دو برابر کرنے کے لیے. اب اس کی نیکی اس کو دی جائے گی، پھر کچھ نیکی اس کو دی جائے گی، یہاں تک کہ یہ خالی ہو جائے گا. لیکن حق مانگنے والے پھر بھی کھڑے رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ حق مانگنے والے کھڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو بھائی یہ تو ابھی بھی باقی ہیں، تو چلو ان سے کہیں گے جو اپنا حق مانگنے آئے تھے تم اپنے کچھ گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالو. پھر وہ گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک اب اس کے گناہ جمع ہونے شروع ہو گئے. فرمایا کہ یہ ہے مسکین جو آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر اور جا رہا ہے گناہوں کے انبار لے کر. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفلی عبادتوں وغیرہ کا تو اہتمام کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتے. اسی لیے تمام علماء، تمام بزرگان دین اس بات کی ہمیشہ تاکید فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت ترتیب یہ ہوتی ہے کہ فرائض و واجبات، پھر گناہوں سے بچنے کا اہتمام، پھر نفلی عبادتیں آتی ہیں. نفلی عبادتوں کا درجہ بعد میں، وہ چھوڑنی تو نہیں چاہیے نفلی عبادتیں، لیکن نفلی عبادتوں کا اہتمام سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی فکر ضروری ہے. یہ ہے اصل میں ہلاک کرنے والی چیزیں. گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ہے نا گناہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں. گناہ تو دیکھو ہم سے ہوں گے، ہم معصوم تو ہیں نہیں نا، ہم معصوم تو انبیاء اکرام ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں، ہوں گے. لیکن اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے میرے رب کا ہم سب انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور توبہ کے طریقے بھی بتلا دیے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی قضا بھی ہے اور پھر توبہ ہے. نماز چھوڑ دی قضا ہے، چلو قضا کر لو پھر توبہ مانگ لو. بعض گناہ وہ ہے کہ قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، پھر توبہ مانگو. جیسے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، فرض روزہ رمضان کا، تو حکم یہ ہے کہ اب قضا بھی کرو، کفارہ بھی بھرو، پھر اللہ سے معافی بھی مانگو کہ اللہ میں نے ایک آپ کے حکم کو توڑا. اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ صرف توبہ ہی ہوتی ہے لیکن ندامت کے ساتھ توبہ، دل کے ساتھ توبہ. تو مرنے سے پہلے انسان اس کا معمول بنا لے کہ بھئی اپنے ان گناہوں کے معاف کروانے کی فکر میں انسان لگ جائے. ہر گناہ تو ہم میں سے کون آدمی معصوم ہو سکتا ہے؟ گناہوں کی دلدل میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت رحیم ہے، وہ غفور ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنی مغفرت عطا فرمائے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اور جو قرآن پاک کی ان آیتوں کو ہم نے پڑھا یا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر رکوع پورا ہو گیا، پھر اگلا حکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کا چین اور سکون عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہم سب کو عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ تقوی عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے اندر سے ابتری کو ختم فرما، مہنگائی کو ختم فرما، بد امنی کا خاتمہ فرما، بیماریوں کا خاتمہ فرما.
یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله